ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف سیمی کولنس یعنی سیمی کولنس کا استعمال۔ سیمی کولن جو ہے وہ پنکچویشن کا ایک نشان ہوتا ہے جسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نقطہ سا ہوتا ہے اور پھر اس کے نیچے یہ کوما کا نشان جسے لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ جملے میں جس جگہ یہ نشان آتا ہے اس جگہ کچھ دیر کے لیے وقف کیا جاتا ہے یعنی رکا جاتا ہے۔ چلیے اب اس ایگزامپل کی مدد سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیمی کولن کا استعمال کیا جاتا ہے جملوں کے اندر۔ مل کر اسے پڑھیں گے۔ Bring any two items, however, medicines and water bottles are in short supply. یعنی کوئی سی بھی دو چیزیں ساتھ لانا، البتہ ادویات اور پانی کی بوتلوں کی فراہمی میں کمی آ رہی ہے۔ یعنی کہ اس جملے کے اندر کسی کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی سی بھی دو چیزیں لیتا ہوا آئے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوائیاں وغیرہ جو ہیں اور پانی کی جو بوتلیں ہیں وہ کم تعداد میں دستیاب ہیں، یعنی ان کی جو سپلائی ہے وہ شارٹ ہے یا کم ہے۔ تو اب اگر آپ اس جملے میں یہاں دیکھیں تو سیمی کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایسا اس کا جو استعمال ہے وہ کیا گیا ہے ہاؤ ایور کے لفظ سے پہلے، اور یہ جو ہاؤ ایور کا لفظ ہے اس کے بعد یہ جملے کا جو باقی کا حصہ ہے اسے یہاں لکھ دیا گیا ہے، یعنی لفظ ہاؤ ایور جو ہے یہ اس جملے کے جو دوسرا حصہ ہے اس کو ایک طرح سے انٹروڈیوس کر رہا ہے۔ تو جب اس قسم کا جملہ ہو جس میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جیسے کہ ہاؤ ایور، دیر فور، نیملی، فار ایگزامپل وغیرہ، اور اس قسم کے الفاظ کا جو استعمال ہے وہ جملے کے تقریباً درمیان میں آ رہا ہو اور پھر اس کے بعد جملے کا جو باقی کا حصہ ہے اسے شامل کیا گیا ہو، یا پھر ان الفاظ کے بعد یا یہ الفاظ جو ہیں ان کی مدد سے جملے کے اگلے حصے کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہو، تو پھر اس قسم کے جو الفاظ ہیں ہاؤ ایور، دیر فور وغیرہ ان سے پہلے اس طرح سے سیمی کولن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ اس جگہ پر آپ چاہیں تو کوما کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں سیمی کولن کے استعمال سے متعلق، مل کر اسے پڑھیں گے۔ Use a semicolon before such words and terms as namely, however, therefore, that is, i.e., for example, e.g., for instance, etc., when they introduce a complete sentence. یعنی آپ نے سیمی کولن کا استعمال کرنا ہے اس قسم کے الفاظ سے پہلے، جیسا کہ نیملی، مثال کے طور پر جب آپ کچھ چیزوں کی لسٹ یا کسی کے ناموں کے متعلق بتانا چاہ رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ کہتے ہیں نیملی یعنی ان کے نام یہ ہیں۔ اسی طرح سے ہاؤ ایور یعنی البتہ، دیر فور یعنی لہٰذا یا اس وجہ سے، دیٹ از جیسا کہ، اور اس کی یہ ایک شارٹ فارم بھی ہے آئی ای، فار ایگزامپل جسے شارٹ فارم میں اس طرح سے ای ڈاٹ جی اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے فار انسٹنس یعنی مثال کے طور پر، اور پھر ای ٹی سی یعنی ایکسیٹرا جس کا مطلب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں انہیں جب جملوں کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے تو سیمی کولن کا نشان جو ہے ان سے پہلے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کا مقصد ہو جملے کے اگلے حصے کو انٹروڈیوس کرنا، یعنی کہ اس کے بعد پھر جملے کا باقی حصہ اس جملے میں لکھا جانا ہو، تو پھر اس قسم کے الفاظ سے آپ پہلے لگائیں گے سیمی کولن کا نشان۔ آگے پڑھتے ہیں۔ It is also preferable to use a comma after these words and terms. تو اب کی بار یہ بات ہو رہی ہے اس کوما کے نشان کی جو کہ ہاؤ ایور کے لفظ کے بعد یہاں لگایا گیا تھا، تو جبکہ ان الفاظ سے پہلے آپ سیمی کولن کا استعمال کریں گے تو ان کے بعد جو ہے کوما کا نشان لگانا بہتر رہے گا، جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ایور کا لفظ جو ہے تقریباً جملے کے درمیان میں آ رہا ہے، سیمی کولن کا نشان اس سے پہلے استعمال کیا گیا ہے جبکہ کوما کا نشان اس کے بعد میں استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے اب ایک اور ایگزامپل کی مدد سے سیمی کولن کے درست استعمال کے متعلق سیکھتے ہیں۔ یہ جملہ دراصل انکریکٹ ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے۔ The conference has people who have come from Muzaffarabad, Kashmir, Multan, Punjab, Karachi, Sindh, Quetta, Balochistan and other places as well. تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں جو خرابی ہے اس کا تعلق پنکچویشن کے کسی نشان سے ہے، اور اس جملے کا مطلب ہے کہ کانفرنس میں جو لوگ شامل ہیں وہ مظفر آباد، کشمیر، ملتان، پنجاب، کراچی، سندھ، کوئٹہ، بلوچستان اور دوسری جگہوں سے
آئے ہوئے ہیں. تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے اندر مختلف جگہوں کے جو نام ہیں ان کی ایک سیریز سی ہے، یعنی ایک قسم کی لسٹ ہے. لیکن اگر آپ غور سے ان ناموں کو دیکھیں تو یہ جو سیریز ہے اس میں مختلف یونٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے یعنی اس کے حصے ہیں، جس میں دو نام جو ہیں وہ مل کر ایک یونٹ بناتے ہیں، جیسے کہ مظفر آباد کشمیر، یعنی مظفر آباد جو کہ کشمیر میں ہے. تو اس طرح سے یہ ہو گیا ایک یونٹ. اسی طرح ملتان پنجاب، یعنی ملتان جو کہ پنجاب میں ہے، یہ ہو گیا دوسرا یونٹ اس سیریز کا. اسی طرح سے کراچی جو کہ سندھ میں ہے، یہ ہے تیسرا یونٹ. اسی طرح سے کوئٹہ جو کہ بلوچستان میں ہے، یہ ہو گیا چوتھا یونٹ. اور آپ اگر غور کریں تو ایک یونٹ جو ہے اس کے جو دو نام ہیں ان کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ان یونٹس کو الگ الگ دکھانے کے لیے، چونکہ آلریڈی یہاں یعنی کہ پہلے ہی کوما کے نشان کا استعمال ایک یونٹ کے اندر دو ناموں کے درمیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا یہاں پہ اب ہمیں ایک فرق قسم کے نشان کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک یونٹ کو دوسرے یونٹ سے الگ دکھا سکیں. تو لہٰذا ہمیں یہاں کوما ایک یونٹ کے ختم ہونے کے بعد یہاں کوما کے نشان کے بجائے سیمی کولن کے نشان کا استعمال کرنا ہوگا. تو لہٰذا درست جملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا: The conference has people who have come from مظفرآباد کشمیر. اور اب یہاں ہم زیادہ دیر کے لیے پاز کریں گے یا رکیں گے کیونکہ اب کی بار یہاں سیمی کولن کا نشان ہے. اس کے بعد اس طرح سے پڑھا جائے گا: ملتان پنجاب اور سیمی کولن کا نشان، پھر کراچی سندھ، پھر سیمی کولن کا نشان، اور پھر کوئٹہ بلوچستان. اور اب چونکہ یہ آخری یونٹ ہے اس سیریز کا، لہٰذا اس کے بعد آپ یہاں کوما کے نشان کا استعمال کریں گے اور پھر باقی کا جملہ آ جائے گا اینڈ ادر پلیسز ایز ویل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمی کولن کے نشان کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے ہمیں اب کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں اب بات کلیئرٹی کے ساتھ یعنی صاف طور پر سمجھ آ رہی ہے. تو اس ایگزامپل کی روشنی میں اب ہم اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں. مل کر اسے پڑھتے ہیں. Use a semicolon to separate units of a series when one or more of the units contain commas. یعنی اگر آپ اپنے جملے کے اندر ناموں کی سیریز یا ایک لسٹ سی لکھ رہے ہوں اور انہیں اس طرح سے لکھا گیا ہو کہ ان کے اندر مختلف یونٹس ہوں جن کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہو، تو پھر یونٹس کو سیپریٹ کرنے کے لیے یا سیپریٹ دکھانے کے لیے ان کے درمیان آپ کیا استعمال کریں گے؟ سیمی کولن کا نشان. اب دیکھتے ہیں سیمی کولن کے استعمال سے متعلق ایک مختلف اگزامپل. مل کر اسے پڑھیں گے. When I finish my breakfast and I will soon, I'll be ready to meet you and that is a promise I will keep. یعنی جب میں اپنا ناشتہ ختم کر لوں گا، جو کہ میں بہت جلد کر لوں گا، تو میں تمہیں ملنے کے لیے تیار رہوں گا اور یہ ایک وعدہ ہے جسے میں پورا کروں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس جملے کے تقریباً درمیان میں یہ سیمی کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. سیمی کولن کے نشان سے پہلے کا یہ جو جملے کا حصہ ہے، اگر اسے جملے سے الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے یا پھر ایک مکمل جملہ ہے، یعنی یہ ایک پوری بات ہے. جبکہ اس جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے That is a promise I will keep، یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. جبکہ ان دونوں کلازز کے درمیان ایک کنیکٹر کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یہ لفظ ہے اینڈ، اسی طرح سے بٹ اور اس قسم کے الفاظ کو بھی دو انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جب بھی ایسا کیا جاتا ہے یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان کسی کنیکٹر کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے عام طور سے کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس جملے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کوما کے نشان کے بجائے سیمی کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ خاصا طویل ہے اور اس میں بذات خود کوما کے نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ کافی کنفیوزنگ یعنی پریشان کن ہو سکتا ہے یا پھر اس جملے کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. تو چونکہ یہاں پہلے ہی کوما کے نشان کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس جملے میں، لہٰذا انڈیپینڈنٹ کلازز کو ایک دوسرے سے الگ دکھانے کے لیے اب کی بار یہاں ہم نے سیمی کولن کے نشان کا استعمال کیا ہے. تو اس قسم کی طویل جملوں کو کہ جن کے اندر انڈیپینڈنٹ کلازز بھی آ رہے ہوں اور کوما کے نشان کا جو ہے وہ استعمال بھی کیا گیا ہو، تو ان کے درمیان اکثر سیمی کولن کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. البتہ اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا When I finish my breakfast
I will meet you، یعنی اس میں اگر کوما کا نشان کا استعمال اس جگہ پر نہ کیا گیا ہوتا تو پھر ہم ان دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کے درمیان کوما کا نشان بھی استعمال کر سکتے تھے سیمی کولن کی جگہ. لیکن جیسا کہ اس جملے کو ہم نے دیکھا اس کی اصل حالت میں، جس میں کہ یہاں اس کے پہلے کلاس کے اندر دو جگہ کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا مزید کسی الجھن یا کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم نے ان دو بڑے انڈیپینڈنٹ کلوزز کے درمیان سیمی کولن کا نشان لگانا ہے. تو اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں سیمی کولن کے استعمال سے متعلق. مل کر اسے پڑھتے ہیں. A semicolon may be used between independent clauses joined by a connector such as and, but, or, nor, etc. when one or more commas appear in the first clause. یعنی کنفیوژن یا الجھن سے بچنے کے لیے ہم سیمی کولن کا استعمال ایک اس قسم کے جملے میں کر سکتے ہیں کہ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلاز، معاف کیجیے گا، انڈیپینڈنٹ دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلازز کو کسی کنیکٹر کی مدد سے جوائن کیا گیا ہو. اور کنیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ اینڈ، بٹ، اور، نور وغیرہ اس قسم کے الفاظ. اور اس کے جو ہے پہلا کلاز جو ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ کاماز کا استعمال کیا گیا ہو، تو اس قسم کے جملے کے درمیان میں آپ سیمی کولن کے نشان کا استعمال کریں تو بہتر رہے گا. اب سیکھتے ہیں سیمی کولن کے استعمال سے متعلق ایک اور اہم اصول. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو جملے ملتے جلتے جملے ہیں جو کہ یہاں لکھے گئے ہیں. پہلا جملہ انکریکٹ ہے جبکہ دوسرا کریکٹ ہے. دیکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. پہلا جملے کو پڑھیں گے I am ready، اس کے بعد کولن کا نشان ہے You are late، جبکہ دوسرا جملہ ہے I am here، You are late. بلکہ اس دوسرے جملے کو بھی اسی طرح سے ہی لکھا جا سکتا ہے I am ready، You are late، یعنی میں تیار ہوں جبکہ تم لیٹ ہو، یعنی ابھی تیار نہیں ہوئے ہو. تو ان دونوں ہی اگزامپل میں یہ جو جملے کے دو حصے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں، اور ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کے درمیان سیمی کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ان دو جملوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے جملے میں آپ نے دیکھا کہ جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اسے کیپٹل لیٹر سے شروع کیا گیا ہے، جبکہ یہ اس دوسری اگزامپل میں جملے کے دوسرے حصے کو اسمال لیٹر سے ہی شروع کیا گیا ہے. تو لہٰذا درست طریقہ یہ ہے کہ جس میں آپ نے جملے کے دوسرے حصے کو یعنی سیمی کولن کے بعد آنے والے لفظ کو اسمال لیٹر سے ہی شروع کرنا ہے اگر وہ ایک کامن ناؤن ہے. لیکن ظاہر ہے اگر وہ ایک پراپر ناؤن ہوگا جیسے کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام، تو پھر تو اس کو آپ کیپٹل سے ہی شروع کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ہر لفظ کو ہمیشہ اسمال سے ہی شروع کرنا ہوگا. یعنی سیمی کولن کا نشان جو ہے وہ ایک طرح سے کوما کے نشان کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیپٹل لیٹر سے کسی لفظ کو نہیں شروع کیا جاتا. تو اس ایگزامپل کی مدد سے اب ہم اگلا رول جو ہے اسے سمجھ سکتے ہیں. مل کر اسے پڑھتے ہیں. ڈو ناٹ کیپٹلائز آرڈنری ورڈز آفٹر اے سیمی کولن، یعنی سیمی کولن کے بعد جو آرڈنری الفاظ ہوتے ہیں یعنی کامن ناؤنز وغیرہ، تو انہیں کیپٹل لیٹر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تھے سیمی کولن کے استعمال سے متعلق اہم اصول. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو اور اس سے پہلے جو اس سے متعلق ویڈیوز ہیں انہیں ریپلے کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے تاکہ آپ سیمی کولن کے درست استعمال کو اچھی طرح سے سیکھ سکیں.